دشمنوں کے گھر دلہن بن کے آنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ یہ کوئی میشا کے دل سے پوچھتا۔ وہ سر جھکائے صوفے پہ بیٹھی تھی۔ لاؤنج میں مہمانوں کا جھمکٹا تھا۔ سب لوگ اسے بڑے غور سے دیکھ رہے تھے۔ خوبصورتی میں بے مثال، وہ مرے خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کی حسرت کئی خاندان کی لڑکیوں نے اپنے دل میں پال رکھی تھی، لیکن اس کا نصیب غازان ملک کے ساتھ لکھا تھا، جسے اس نے کبھی دیکھا بھی نہیں تھا۔ غزان کے چہرے پر گہری سنجیدگی اور ماتھے پر شکنیں تھیں۔ کئی سال پہلے اس کی ماں کو جس خاندان کی طرف سے طلاق ملی تھی، آج اس خاندان کی بیٹی اس کی بیوی بن کر اس کے گھر میں موجود تھی۔ وہ گہری نظروں سے دلہن بنی اس لڑکی کو دیکھنے لگا، جس کا نام میشا تھا۔ اتنے زیورات، میک اپ، اتنے بھاری سوٹ میں ہونے کے باوجود وہ بلا کی نروس لگ رہی تھی۔ اس کا مومی نازک وجود لرز رہا تھا۔ نعیمہ بیگم کے چہرے پر نفرت تھی۔ وہ ایک بار بھی اس لڑکی کے پاس نہیں آئی تھی۔ اس لڑکی کے سگے چچا نے آج سے 20 سال پہلے انہیں طلاق دی تھی۔ وہ اس لڑکی کو دلہن بنا کر اپنے خاندان میں لے کر آئی تھی، تو کسی خاص مقصد سے، اور اس مقصد سے غازان ملک بخوبی واقف تھا۔ تھوڑی دیر میں شور اٹھا تھا، جب نعیمہ بیگم کی بڑی بیٹی عذرا سب لڑکیوں سے کہنے لگی، چلو بھائی، تم لڑکیوں کا تو ناچ گانا ختم ہی نہیں ہو رہا، اب میں دلہن کے کمرے میں لے کر جا رہی ہوں اسے۔ اس نے ایک جھٹکے سے میشا کا وجود بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا، تو اسے بڑا ہی عجیب سا محسوس ہوا۔ اس انداز میں نفرت صاف ظاہر تھی۔ وہ حیران تھی۔ اب اس دنوں تک نہ تو صرف یہ خاندان اس پر محبت برسا رہا تھا، بلکہ نہایت محبت چاہت سے اسے رخصت کروا کر ملک ہاؤس میں لے کر آئے، اور یہاں آ کر ان سب کے رویے جیسے بدل گئے تھے۔ وہ عجیب سی سوچ و پریشانی غازان ملک کے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ اس کا دل سوکھے پتے کی طرح لرز رہا تھا۔ سوچنے پر مجبور تھا کہ جو کچھ اسے محسوس ہو رہا ہے، ایسا کچھ نہ ہو۔ عذرا نے تیز نظروں سے اس خوبصورت لڑکی کو دیکھا۔ اس کا حسن و خوبصورتی دیکھ کر کوئی بھی مرد پگھل سکتا تھا، تو پھر غازان ملک کیسے نہ متاثر ہوگا۔ عذرا کے انداز میں نفرت تھی، تبھی اس نے طنز بھرا لہجہ اختیار کیا اور میشا کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، غازان کسی کے بھی حسن و خوبصورتی سے متاثر ہونے والا نہیں ہے۔ اسے تو خاندانی لڑکیوں کی عزت، ان کا کردار، وقار، یہ سب چیزیں متاثر کرتی ہیں۔ میشا نے لب بھیج لیے۔ پہلے دن کی دلہن تھی، پہلا کیا کہتی؟ خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی رہی۔ ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ، میں بھائی کو بھیجتی ہوں۔ اپنی بات سے اس کے چہرے کا رنگ بدلتا دیکھ کر وہ خوش ہو گئی تھی۔ تبھی وہ واپس پلٹ گئی۔ پیچھے میشا کا دل ابھی تک لرزے جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آنے والا غازان ملک تھا۔ نہ وہ اس کی خوبصورتی میں قصیدے پڑھنے آیا تھا، نہ ہی فضول باتیں کر کے اپنا وقت ضائع کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، اپنا حق وہ کبھی چھوڑنے والوں میں سے نہیں تھا۔ تبھی اسے تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، بالکل بھی اچھی نہیں لگ رہی ہو، اتنا زیادہ میک اپ، اتنا بھاری سوٹ، جاؤ کپڑے چینج کر کے آؤ۔ پہلی رات کی دلہن سے کون ایسے بات کرتا ہے، جبکہ وہ دونوں پہلے سے اجنبی تھے۔ نکاح کے بعد ہی ان دونوں کے درمیان کوئی تعلق قائم ہوا تھا۔ میشا اس کی بات پر گھبرائی ہوئی فوراً ہی اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ اٹھی تو غازان اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ سنگے مرمر سا وجود، بالکل نازک جسامت، لیکن بھرا بھرا جسم ایک عجیب ہی دلکشی لیے ہوئے تھا۔ گہری مہندی سے سجے ہوئے خوبصورت ہاتھ، بلاؤز کی آستینیں آدھی تھی، اسی لیے پورے وجود کی خوبصورتی ٹوٹ کر برس رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی نظر انداز نہیں کر پایا تھا، تبھی نگاہیں پھیر لی۔ وہ ہچکچاتے ہوئے پلٹی، شاید اسے ڈریسنگ روم کی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ انگلیاں چٹکھاتے ہوئے وہ بہت ہی کنفیوز لگ رہی تھی، اور غازان اسے دیکھتا ہی رہ گیا، لیکن پھر جلدی سے نگاہیں پھیر لی، چہرے پر وہی گہری سنجیدگی طاری کر لی۔ سامنے ڈریسنگ روم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہ اسے پتہ بتا رہا تھا کہ وہ سامنے والا دروازہ ہے۔ ڈریسنگ روم کا جیسے ہی میشا دروازہ کھول کے اندر آئی تو اس نے اپنی گھٹی ہوئی سانس آزاد کی۔ یا خدایا، ان سب کا رویہ ایسا ہے تو آگے جا کے میری زندگی کیسے ہوگی؟ وہ سوچتے ہوئے آنکھیں نم کر کے بیٹھی تھی۔ بامشکل ہی اس نے سارے ہتھیاروں سے خود کو آزادی دلوائی جو پولر والی نے اسے دلہن کے روپ میں سجاتے ہوئے سوغات میں دی تھی۔ تبھی اس کی نظر ڈریسنگ روم میں لٹکی بلیک کلر کی نائٹی پہ پڑی تو اس کی جان نکل گئی۔ یہ تو سب ہی عجیب و غریب سی ہے۔ وہ اسے پہنتے ہوئے ہچکچا رہی تھی، لیکن ظاہر ہے اس کی نند عذرا نے ہی اسے یہاں پہ رکھا ہوگا۔ اس کا مطلب ہے کہ اب اسے یہی ڈریس پہن کے باہر جانا ہوگا۔
جو بڑا ہی غیر مناسب لگ رہا تھا۔ لیکن مرتی کیا نہ کرتی، ہلکا پھلکا شاور لے کر اس نے وہی نائٹی زیب تن کی اور باہر آ گئی۔ اس کا نازک وجود لرز رہا تھا۔ باہر کا منظر تو الگ ہی کہانی سنا رہا تھا۔ وہ حیران تھی، ابھی چند لمحے پہلے جو کمرہ گلاب اور چنبیلیوں کے پھولوں سے سجا ہوا تھا، اب وہ سارے پھول ایک طرف کونے میں پڑے اپنی بے دردی کی داستان سنا رہے تھے، کیونکہ غازان نے سارے پھولوں کو بیڈ سے اتار کر نیچے زمین پر پھینک دیا تھا۔ اب بے نیازی سے بیڈ پہ بیٹھا وہ بلا کا مغرور اور خود غرض لگ رہا تھا، یا شاید بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ گھبرائی ہوئی میشا بیڈ پہ جا کر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان مکمل خاموشی تھی۔ پھر وہ تھکن کے مارے کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید غازان اس شادی سے خوش نہیں ہے، لیکن اگلے ہی لمحے اس کا وجود کانپنے لگا۔ جب غازان اس کے بے حد قریب آ گیا، اس نے دھیرے سے میشا کا وجود کھینچ کر اپنے قریب کر لیا تھا۔ آگے جو ہو رہا تھا وہ اس کے لیے حیران کن تھا۔ شکل سے وہ غرور اور سرد مزاج لگنے والا بڑے آرام سے اپنا حق وصول کر رہا تھا۔ ظاہر ہے اس نے نکاح کیا تھا سب لوگوں کے سامنے۔ وہ چپ چاپ کسی بے جان لاش کی طرح اس کے سامنے پڑی تھی۔ نہ اس کے اندر کوئی جذبات تھے اور نہ ہی کوئی احساسات جو خود کو مردہ تصور کرتی۔ آنکھیں بند کر کے وہ خود کو اس کے رحم و کرم پر محسوس کر رہی تھی۔ قطرہ قطرہ بن کے رات گزر رہی تھی۔ اگلی صبح اس پر قیامت لانے والی تھی۔ دوسری صبح میشا کی آنکھ کھلی تو غازان کمرے میں نہیں تھا۔ اس کے وجود پر ایک لمحے کے لیے عجیب سی لرزش دوڑی، پھر وہ آہستہ سے اٹھ بیٹھی۔ پورا جسم تھکا ہارا سا محسوس ہو رہا تھا، لیکن اس کو خود کو سنبھالنا تھا۔ وہ بیڈ سے اتری، ڈریسنگ روم میں گئی اور شاور لے کر خود کو تازہ دم کرنے کی کوشش کی۔ پانی نے جیسے رات کی گھٹن کچھ دیر کے لیے دھو دی ہو، لیکن دل پہ پڑی چوٹیں کون دھو سکتا تھا؟ اس نے احتیاط سے وہ ہلکے رنگ کا سوٹ نکالا جو وہ پہن کر خود کو آرام دہ محسوس کر رہی تھی۔ گلابی رنگ کا خوبصورت سا سوٹ، اور بالوں کو آہستہ سے سنوار کر جب اس نے آئینے میں دیکھا تو خود ہی حیران رہ گئی۔ ساری تھکن کے باوجود وہ بہت ہی نرم سی خوبصورتی لیے ہوئے کھڑی تھی، جیسے اس کے وجود میں خدا نے نرمی گھول دی ہو۔ دھیرے دھیرے چلتی وہ واپس کمرے میں آئی اور بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ کافی دیر تک وہ یوں ہی بیٹھی رہی، ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کیے، نظریں فرش پر گڑی ہوئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ کمرے کی خاموشی اسے کھائی جا رہی تھی۔ آخر اسے خود ہی فیصلہ کرنا پڑا۔ دل دھڑک رہا تھا مگر اس نے اٹھنے کی ہمت کی۔ شاید اسے ساس کے پاس جا کر سلام کرنا چاہیے تھا۔ جیسے ہی وہ سیڑھیاں اتر کر نیچے آئی اور نعیمہ بیگم کے کمرے کی طرف بڑھی تو قدم خود بخود سست پڑنے لگے۔ دروازے کے قریب پہنچ کر اس نے ہلکا سا ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ اندر سے غازان کی آواز سن کر اس کی سانس رک گئی۔ وہ سخت مگر دبی ہوئی آواز میں کہہ رہا تھا، میں اس لڑکی کو طلاق دے دوں گا امی۔ اس کے خاندان نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا میں وہی بدلہ پورا کروں گا۔ جیسے ہی طلاق کا لفظ اس کے کانوں میں پڑا، اس کے قدموں تلے سے زمین کھسک گئی۔ اس کی سانس پھنس کے سینے میں، دل پوری طرح دھڑکنے لگا، آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھا گیا، لیکن وہ ہل بھی نہ سکی۔ دروازے کے باہر کھڑی وہ پتھر کی مورت بن گئی تھی۔ وہ کچھ لمحے پہلے جس اپنے دل میں شوہر مان کر احترام سے کمرہ چھوڑ کے آئی تھی، وہی شخص آج اپنی ماں کے لیے اس کی زندگی کا فیصلہ کر رہا تھا۔ کئی سال پہلے اس کی ماں کو طلاق دی تھی نا، آج میں بھی اسے طلاق دوں گا، تب جا کر آپ کا بدلہ پورا ہوگا۔ غازان کی ٹھہری ہوئی سرد آواز نے میشا کے وجود سے زندگی نچوڑ لی۔ اس کے ہاتھ لرزنے لگے، دل جیسے ڈوب گیا ہو، اور ایک طرف عجیب سی ٹھنڈک اس کی ہڈیوں میں اتر گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے نصیب کی یہ صبح بھی پچھلی رات جیسے ہی بے رحم ہونے والی ہے۔ میشا دروازے کے پاس چند لمحے پتھر کی طرح کھڑی رہی، پھر جیسے اس کے قدم خود بخود پیچھے ہٹنے لگے، وہ آہستہ آہستہ چلتی ہوئی اوپر آئی اور کمرے میں داخل ہوتے ہی دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔ کمرے میں آتے ہی اس کے اندر کی ٹوٹی ہوئی سانسیں بے قابو ہو کر باہر نکلنے لگی۔ وہ ایک جگہ کھڑی نہ رہ سکی۔ پریشانی نے اسے اس طرح جکڑ لیا تھا کہ وہ کبھی ایک طرف جاتی، کبھی دوسری طرف، جیسے دیواروں سے پوچھ رہی ہو کہ اب وہ کیا کرے۔ اس کی آنکھوں میں خوف رینگ رہا تھا، دل بار بار دھڑکتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اگلے ہی لمحے غازان اوپر آئے گا اور اسے وہ لفظ سنائے گا جس سے اس کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ خاندان والے کیا کہیں گے، لوگ اس کے ماں باپ کی طرف انگلیاں اٹھائیں گے، طنز کریں گے کہ ان کی بیٹی تو شادی کی دوسری صبح ہی طلاق لے کر واپس آ گئی،
یہ خیال آتے اس کے دل پر جیسے کسی نے پتھر رکھ دیا ہو۔ وہ بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی، دونوں ہاتھوں سے سر تھام کر لمبی لمبی سانس لینے لگی۔ آنسو آنکھوں کے کنارے تک آ کر رک گئی، لیکن وہ رو بھی نہ سکی۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کی ساری دنیا چند لمحوں میں ٹوٹنے والی ہے۔ کافی دیر وہ یوں ہی بیٹھی رہی، پھر جیسے اندر کہیں سے ایک فیصلہ ابھرا جس نے اس کی سانسوں کو تھوڑا ٹھہرا دیا۔ وہ آہستہ سے اٹھی، الماری کے پاس گئی اور اپنا چھوٹا سا کالا بیگ نکالا جو وہ ساتھ لے کر آئی تھی۔ اس نے کپڑے طے کرنا بھی شروع کیے، مگر ہاتھ کتنے کانپ رہے تھے، جیسے ہر کپڑا رکھتے ہوئے وہ اپنا ایک رشتہ توڑ رہی ہو۔ وہ خاموشی سے بیگ میں ضروری چیزیں رکھتی گئی، نہ کوئی آہٹ نہ کوئی آواز، صرف دل کی دھڑکنیں ساتھ دے رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں بیگ تیار تھا اور میشا کی آنکھوں میں حتمی فیصلہ اتر چکا تھا۔ شاید یہاں سے چلے جانا ہی اس کے لیے بہتر تھا۔ وہ مزید رسوائی کا بوجھ اپنے اوپر نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے چادر لیے، دروازے کا لاک کھولے اور قدموں کی آہٹ میں چلتی ہوئی سیڑھیاں اتری۔ ہر موڑ میں اس کا دل ڈولتا، لیکن وہ خود کو سنبھالتی رہی۔ گھر میں سب اپنے کمروں میں تھے، کوئی اسے دیکھ نہ سکا اور وہ دبے قدموں دروازے تک آ پہنچی۔ باہر کی ہوا اس کے چہرے سے ٹکرائی تو اسے یوں لگا جیسے وہ ایک فیصلہ کن قدم اٹھانے والی ہے۔ اس نے ایک آخری نظر اس بڑے مگر بے رحم گھر پہ ڈالی اور پھر آہستہ آہستہ دروازے سے باہر نکل گئی، جیسے اپنی ساری زندگی پیچھے چھوڑ کے جا رہی ہو۔ غزان نے سیڑھیاں دو ایک کر کے چڑھی، اس کے قدموں میں ایک عجیب سا بھاری پن تھا، مگر چہرے پر وہی سختی، وہی فیصلہ ثبت تھا جو اس نے ماں کے سامنے کیا تھا۔ اس کے دماغ میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی کہ آج وہ اس لڑکی کو طلاق دے کر اس بدلے کی آگ ٹھنڈی کر دے گا جو برسوں سے اس کے خاندان کے دل میں جل رہی تھی۔ دروازہ بغیر آواز کے کھولا اور اندر آیا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا قدم ٹھٹک گیا۔ کمرہ خالی تھا، بیڈ درست تھا، الماری بند تھی، یہاں تک کہ ہوا بھی غیر معمولی ساکن سی لگ رہی تھی۔ وہ چند لمحے حیرت میں کھڑا رہا، پھر اچانک تیزی سے کمرہ چیک کرنے لگا، جیسے وہ یقین نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ واقعی یہاں نہیں ہے۔ ڈریسنگ روم کھولا، کھڑکی کی طرف دیکھا، مگر ہر جگہ خاموشی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار حیرت کے ساتھ غصے کی چنگاریاں ابھری۔ وہ کمرے سے نکلا اور سیدھا نیچے آیا، جہاں عذرا صوفے پر بیٹھی مہمانوں کے جانے کے بعد کے معاملات کو سنبھال رہی تھی۔ غزان کی سخت آواز سن کر وہ چونکی۔ عذرا، میشا کہاں ہے؟ عذرا نے الجھ کر بھائی کی طرف دیکھا اور فوراً نفی میں سر ہلا دیا۔ مجھے کیا پتا بھائی، صبح سے تو میں امی کے پاس تھی، میں نے تو اسے کہیں آتے جاتے دیکھا بھی نہیں۔ غزان کے ماتھے کی شکنیں اور گہری ہو گئی۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ وہ واقعی گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے۔ غصہ اس کے وجود میں دھڑکنے لگا تھا۔ مہمان ایک ایک کر کے رخصت ہو رہے تھے، مگر اس کا دھیان کسی کی طرف نہیں تھا۔ وہ ہال میں کونے میں جا کر بیٹھ گیا، دونوں کوہنیوں پر سر رکھ کر چند لمحے آنکھیں بند کیے سوچتا رہا۔ دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ ابھری تھی، جیسے اس نے بدلے کے جوش میں کوئی بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ پھر اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، شاید وہ اپنے ماں باپ کے گھر گئی ہو۔ اسی امید پر اس نے فوراً اپنا موبائل نکالا اور میشا کے والد کا نمبر ملایا۔ کال 2 بار گئی، پھر ادھر سے تھکی ہوئی مگر حیران کن آواز سنائی دی۔ جی بیٹا، خیریت؟ غزان نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی، مگر آواز میں بے چینی چھپ نہ سکی۔ انکل، میشا کیا وہ گھر آئی ہے؟ دوسری طرف چند لمحے خاموشی رہی، پھر انکل کی حیران آواز آئی، نہیں بیٹا، میشا تو یہاں نہیں آئی، تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ سنتے ہی غزان کا دل جیسے ایک دھڑکن کے لیے رک گیا ہو۔ اس نے آہستہ سے فون نیچے کیا، اس کی انگلیاں سن ہو گئیں اور پہلی بار اسے اندازہ ہوا کہ میشا واقعی کہیں چلی گئی ہے اور اسے خود بھی نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہوگی، کس حال میں ہوگی۔ میشا تیز قدموں سے چلتی ہوئی گھر سے بہت دور نکل آئی تھی، مگر ہر قدم اس کے دل پر ایک نئی چوٹ چھوڑتا جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اپنے ماں باپ کے گھر نہیں جا سکتی۔ اگر وہ وہاں پہنچ جاتی تو نہ صرف رسوائی اس کا مقدر بنتی، بلکہ غزان اسے وہیں ڈھونڈ کے طلاق تھما دیتا اور اس کے والدین کی جھکی ہوئی گردنیں ہمیشہ کے لیے زمین میں جڑ جاتی۔ وہ اپنے ماں باپ کی زندگیوں پر وہ بدنما داغ نہیں لگانا چاہتی تھی۔ وہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ خود کو مزید اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ شہر کی خاموش رات اس کے وجود پر بھاری ہونے لگی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ شاید کسی یتیم خانے یا دارالامان میں اسے پناہ مل جائے، وہاں کوئی اسے جانتا بھی نہ ہوگا اور غزان بھی اسے ڈھونڈ نہ پائے گا۔
لیکن وہ ہر جگہ گئی، دروازے بند ملے، کہیں جگہ نہیں تھی، کہیں عملہ رات کے وقت کسی کو اندر لینے پر تیار نہیں تھا، اور کہیں اسے صرف ٹال دیا گیا۔ ہر ٹھوکر اس کے خوف کو بڑھاتی جا رہی تھی، اس کے پیروں میں تھکن اترتی جا رہی تھی، اور آنکھوں کے اندر کی نرمی باہر آنے کو بے چین تھی، مگر وہ رو بھی نہ سکی۔ آخری کوشش کے بعد وہ ایک سنسان سڑک کے کنارے آ کھڑی ہوئی، دونوں ہاتھ بیگ کے زپ میں پھنسے ہوئے تھے، اور ہاتھوں پہ سجی مہندی ابھی تک نمی لیے کھڑی تھی، جیسے اس کی بے بسی کا مذاق اڑا رہی ہو۔ وہ گہری سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی کہ ایک بڑی سی گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ گاڑی کے شیشہ نیچے ہوا اور ایک نہایت باوقار عمر رسیدہ مگر خوبصورت عورت نے باہر جھانک کر اسے دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں حیرت بھی تھی اور نرم سی تشویش بھی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے بولی، بیٹا تم یہاں اس وقت اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ تمہارے ہاتھوں پر تو مہندی ہے، کیا تم دلہن ہو؟ میشا کے قدم جیسے زمین میں دھس گئی۔ اس عورت کی آواز میں اتنی نرمی تھی کہ اس کے کانپتے ہوئے دل نے پہلی بار کچھ سکون محسوس کیا۔ عورت نے گاڑی کا دروازہ کھول کر باہر قدم رکھا اور میشا کے پاس آ کر اسے غور سے دیکھا۔ اس کے بکھرے ہوئے بال، اس کے آنسوں سے بھیگی آنکھیں، اس کے کپڑوں کی سادگی، سب جیسے اس کی خاموشی سے چیخ رہے تھے، وہ کسی بڑی مشکل میں ہے۔ وہ عورت نہایت شفیق لہجے میں بولی، بیٹا گھبراؤ نہیں، میں تمہیں کچھ دیکھ کر پریشان ہو گئی ہوں، آؤ گاڑی میں بیٹھ جاؤ، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہیں محفوظ جگہ لے جاؤں گی۔ اس کے لہجے کی ممتا نے میشا کے دل کی دیواروں میں پہلی بار ہلکی سی درار ڈالی، اور وہ تھکے ہوئے قدموں سے آہستہ آہستہ اس عورت کے ساتھ گاڑی کی طرف بڑھنے لگی، جیسے برسوں بعد اسے کوئی سایہ ملا ہو۔ گاڑی کے نرم اندرونی ماحول میں بیٹھتے ہی میشا کے کان ابھی بھی اپنی دل کی دھڑکن سن رہے تھے۔ بانو بیگم نے آہستہ سے دروازہ بند کیا اور گاڑی کو چلانے کا اشارہ دیا، پھر پوری نرمی سے اس کی طرف رخ کیا۔ بیٹا آپ بتاؤ، تم اس وقت سڑک پہ اکیلی کیوں کھڑی تھی، اور تمہارے ہاتھوں پہ تو ابھی تک مہندی لگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ تم نئی نویلی دلہن ہو۔ اتنا سننا تھا کہ میشا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے، پہلے ہونٹ کانپے، پھر آنکھوں سے آنسو آنے لگے۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے دھیرے دھیرے سسکنے لگی، جیسے ساری رات کا درد اس کے اندر بھرا ہوا تھا۔ بانو بیگم نے پریشانی سے اس کی شانے پہ ہاتھ رکھا اور نرم لہجے میں بولی، بیٹا رونا نہیں، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہاری ماں کی طرح ہوں، مجھ سے بات کرو، دل ہلکا ہو جائے گا۔ میشا نے آنسو پوچھے مگر آواز پھر بھی لرز رہی تھی۔ آنٹی میری شادی کی دوسری صبح ہے، طلاق لینے والی تھی، میرے شوہر چاہتے تھے کہ آج ہی مجھے طلاق دے دیں، ان کی ماں کی خاطر، کسی پرانے بدلے کی وجہ سے۔ میں طلاق نہیں لینا چاہتی تھی، میں بدنام نہیں ہونا چاہتی تھی، لوگ مجھے جینے نہیں دیں گے، سب کہیں گے کہ شادی کی اگلی صبح ہی واپس آ گئی ہو۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی، ان پر لوگ تھو تھو کریں گے، ان کا سر شرم سے جھک جائے گا، اسی لیے میں ڈر کے بھاگ آئی۔ وہ بے بس ہو کر بانو بیگم کے قدموں میں نظر ڈالنے لگی، جیسے وہ اس کی آخری امید ہو۔ آنٹی پلیز پلیز مجھے کہیں پناہ دے دیں، میں آپ کے گھر میں رہ لوں گی، ملازمہ بن کے کام کروں گی، آپ کی خدمت جی بھر کے کروں گی، بس مجھے کہیں ٹھکانا چاہیے، میں واپس نہیں جا سکتی، میں طلاق نہیں لینا چاہتی۔ اس کی روتی ہوئی آواز گاڑی کی فضا میں تیرنے لگی اور بانو بیگم کے چہرے پر حیرت اور ہمدردی ایک ساتھ اتر آئی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر نہایت شفقت سے اس کا ہاتھ تھام کر بولی، بیٹا جو کچھ تمہارے ساتھ ہوا ہے وہ بہت ہی ظلم ہے، تم اکیلی نہیں ہو، اب تم میرے ساتھ ہو، آج کے بعد تم میرے ساتھ رہو گی جیسے میری اپنی بیٹی۔ تم یہاں کسی طلاق کے خوف میں جینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لفظوں میں اتنی گرمجوشی تھی کہ میشا کے اندر لرزتی زندگی کو پہلی بار سہارا ملا، اور وہ آہستہ سے سر جھکائے سسکی، جیسے اسے برسوں بعد محفوظ پناہ مل رہی ہو۔ بانو بیگم کی گاڑی جب ان کی بڑی خوبصورت مگر پرسکون گھر کے سامنے رکی تو میشا کے قدم کانپ رہے تھے، مگر بانو بیگم نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اندر لے آئی، جیسے وہ برسوں سے اس گھر کی مالک ہو۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی ایک لمبا قد کا گہری آنکھوں والا نوجوان سامنے آیا۔ وہ کچن کی طرف جا رہا تھا، لیکن اپنی ماں کے ساتھ ایک اجنبی لڑکی کو دیکھ کر رک گیا۔ موم، یہ لڑکی کون ہے؟ وہ حیران بھی تھا اور بے اختیار اس کی نظریں میشا کے چہرے پر ٹک گئی تھیں۔ وہ سادے کپڑوں میں بھی بے حد خوبصورت لگ رہی تھی، نرم نازک شرمیلی گھبرائی ہوئی، جیسے ہوا کی ہلکی سی لہر سے بھی لرز جائے۔ رومان شاہ کی آنکھوں میں ایک دم الجھن اور تجسس بھر گیا۔ امی یہ آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ آپ اسے گھر کیوں لے کر آئی ہیں؟
بانو بیگم نے بیٹی کی طرف دیکھا، پھر میشا کے لرزتے وجود پر نگاہ ڈالی اور بولی، رومان یہ بہت ہی معصوم اور مظلوم بچی ہے، شادی شدہ ہے، لیکن اس کا شوہر اسے شادی کی دوسری صبح ہی طلاق دینا چاہتا تھا۔ یہ طلاق کے خوف سے گھر سے بھاگ آئی تھی، کسی کے پاس نہ ٹھکانہ تھا نہ سہارا، میں اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ وہ والہانہ محبت سے میشا کے شانے پہ ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، اب یہ میری بیٹی کی طرح میرے گھر میں رہے گی، محفوظ رہے گی۔ یہ سن کر رومان کی آنکھوں میں پہلے حیرت پھر خاموشی سا احترام اتر آیا۔ اس نے ایک بار پھر میشا کو دیکھا جو نظریں جھکائے کھڑی تھی، جیسے زمین بھی اس کے قدموں کا بوجھ نہ اٹھا سکے۔ اگلے چند دنوں میں میشا نے خود کو گھر میں ایک کونے تک محدود رکھا۔ وہ اپنے آپ کو کسی کے لیے بوجھ نہیں سمجھنا چاہتی تھی، اسی لیے تھوڑا بہت کام ملازموں کے ساتھ کرنا شروع کر دیا۔ برتن دھونا، کپڑے تہہ کرنا، چھوٹے موٹے کام سب وہ خاموشی سے کر لیتی تھی۔ لیکن بانو بیگم نے ایک دن اسے سختی سے مگر محبت بھرے لہجے میں بازو سے پکڑ کے کہا، میشا بیٹا، تمہیں کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہیں میں یہاں ملازمہ بنا کر نہیں لائی ہوں، میں تمہیں اپنی بیٹی بنا کر لائی ہوں۔ پڑھو، چاہے سلائی کرو، چاہے کتابیں پڑھو، مگر گھر کے کاموں سے دور رہو۔ میشا کی آنکھیں بھر آئیں، اس کی زندگی میں پہلی بار کسی نے اسے اس طرح محبت سے تھاما تھا۔ دوسری طرف رومان شاہ، وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اسے زیادہ غور سے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی معصومیت، اس کا سکون سے ڈرا ہوا چہرہ، بات کیے بغیر اپنی موجودگی سے روشنی بھر دینے والا انداز، رومان شاہ چاہ کر بھی اسے نظریں نہیں ہٹا پاتا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ کیوں اسے اتنا دیکھتا رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایک نرم سی خواہش پیدا ہو چکی تھی کہ یہ لڑکی جو اس کی ماں کے گھر میں پناہ ڈھونڈنے آئی تھی، کہیں نہ کہیں اس کے دل میں بھی اپنی جگہ بنا رہی تھی۔ میشا نے بانو بیگم کے گھر کو اپنے دل میں پناہ تو بنا لی تھی، مگر اس کے قدموں کے نیچے اب بھی زمین پوری طرح مضبوط نہیں تھی۔ وہ ہر کام نہایت خاموشی سے کرتی، زیادہ لوگوں کے سامنے آنے سے گھبراتی، اور رومان شاہ کی نگاہ پڑتے ہی اس کے دل کی دھڑکن بے قابو ہو جاتی۔ وہ نظریں جھکا لیتی، ہاتھوں میں انگلیاں مروڑنے لگتی، اور اس کے چہرے پر ایک عجیب سی گھبراہٹ نمودار ہو جاتی۔ رومان کی نظر میں وہ ایک معمہ تھی، خوبصورت مگر ٹوٹی ہوئی، نرم مگر مضبوط، ہنستے ہوئے بھی اداس اور اداس ہوتے ہوئے بھی پرسکون۔ اس کی ہر ادا رومان کے دل پر اثر کرتی جا رہی تھی، لیکن میشا، وہ اپنے اندر کہیں ایک بند دریچہ لیے پھر رہی تھی۔ وہ دروازے جسے اس نے باہر سے بند کر دیا تھا، مگر اندر اب بھی ایک نام کی دستک موجود تھی، غازان ملک۔ چاہے اس نے کتنی ہی کوشش کی، مگر دل کے کسی خاموش کونے میں اس شخص کی پہلی رات کی سختی بھی تھی، اس کی غربت کی گرمی بھی تھی، اس کی سرد آواز کا درد بھی تھا، اور ایک انکہی سی کشش بھی۔ وہ چاہ کر بھی اپنے دل کو اس سچ سے آزاد نہیں کر پا رہی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے، اور بیوی کا رشتہ جتنا بھی کمزور ہو، دل میں جگہ چھوڑ دیتا ہے۔ ایک دن دوپہر کو گھر میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ بانو بیگم اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی، ملازمیں پچھلے حصے میں مصروف تھیں، میشا ڈرائنگ روم کی صفائی کر رہی تھی۔ جب رومان شاہ وہاں آ کے رک گیا، کچھ لمحے وہ خاموش کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی مہندی کے ہلکے پڑتے دھبے، اس کے چہرے پر جھلکتی نرمی، اور اس کے اندر کی اداسی جو لفظوں سے زیادہ بولتی تھی۔ میشا نے رومان کی موجودگی محسوس کی تو اس کے ہاتھ بے اختیار رک گئے اور دل بے ترتیب ہو گیا۔ وہ نظریں جھکا کر پیچھے ہٹنے لگی تھی کہ رومان نے دھیمے لہجے میں اسے روک لیا۔ میشا، میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اس کی آواز میں جھجک بھی تھی اور بے چینی بھی۔ میشا ٹھہر گئی، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے چپک گئے تھے۔ وہ آہستہ سے سر اٹھا کر دیکھتی بھی نہ تھی، صرف سن رہی تھی۔ رومان ایک قدم قریب آ کر رکا۔ تم اپنے پہلے شوہر سے طلاق کیوں نہیں لے لیتی؟ اس کے لہجے میں نرمی تھی، مگر سوال بہت ہی بھاری تھا۔ وہ بولا کہ تم اتنی خوبصورت ہو، تم جیسی لڑکی سے تو کوئی بھی شادی کرنا چاہے گا، تم نئی زندگی شروع کر سکتی ہو، کیوں خود کو اس ڈر میں قید رکھا ہوا ہے؟ میشا کا سانس اس کے سوال پہ جیسے الجھ گیا، آنکھیں ایک لمحے کو حیرت سے پھیلی، پھر ساکت ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے کپڑے کی تہہ مضبوط کی اور پھر آہستہ سے سر جھکا کے بولی، رومان شاہ، میں طلاق نہیں لینا چاہتی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا درد تھا جو دل چیر دے۔ وہ بولی، اگر میں طلاق لے لوں گی تو میں ہمیشہ کے لیے بدنام ہو جاؤں گی۔ اس معاشرے میں طلاق کا داغ ایک عورت سے جینے کا حق چھین لیتا ہے۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ میں اسے طلاق کے خوف سے تو اس گھر سے بھاگی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی مجھے طلاق یافتہ کہہ کر دھتکارے۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بس زندہ رہ سکوں، کسی غصے یا بدلے کا شکار بن کے نہیں۔
بلکہ ایک انسان کی طرح۔ اتنا کہہ کر وہ خاموش ہوئی تو آنکھوں کے کنارے نمکین چمک رہے تھے۔ رومان نے پہلی بار اس کی کمزوری نہیں بلکہ اس کے اندر کی مضبوطی دیکھی۔ اس لمحے اس کے دل میں کہیں گہری جگہ پر ایک نرم سے درد اٹھا، اس لڑکی کے لیے جو اپنی برباد ہوتی ہوئی دنیا کو اب بھی تھامے کھڑی تھی۔ کہانی اب رک کر نہیں چل رہی تھی، یہ دونوں اپنی اپنی طرف سے دل کے دروازے پر دستک دے رہے تھے، مگر جواب ابھی بہت دور تھا۔ رومان شاہ نے میشا کی ٹوٹی ہوئی آواز سنی تو اس کے اندر کچھ بھڑک اٹھا تھا۔ وہ سارا دن خاموش رہا، مگر اس کے دل میں ایک عجیب سی آگ سلگتی رہی۔ وہ بار بار خود سے پوچھتا رہا کہ کیوں وہ اس لڑکی کے دکھ کو اپنا درد محسوس کر رہا ہے، کیوں اسے میشا کے آنسو اپنی آنکھوں کے سامنے ٹھہرے رہتے ہیں، کیوں وہ اسے یوں دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ وہ خود کو کسی ایسے رشتے سے باندھے بیٹھی ہے جو نہ صرف اسے چاہتا ہے نہ قبول کرنا چاہتا ہے۔ شام ہوتے ہی بانو بیگم کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی کہ رومان اندر آیا اور بے چینی سے ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوا۔ چہرے پر وہ ٹھہراؤ نہیں تھا جو ہمیشہ ہوتا تھا۔ بانو بیگم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹا خیریت، تم پریشان لگ رہے ہو۔ رومان کی سانس جیسے سینے میں پھنس گئی ہو۔ امی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ انہوں نے تسبیح ایک طرف رکھی اور پوری توجہ اس کی طرف کر دی۔ ہاں بیٹا کہو، کیا بات ہے؟ رومان نے 2 قدم چل کر خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، پھر ماں کی طرف دیکھا۔ امی، مجھے وہ لڑکی، وہ میشا اچھی لگتی ہے۔ یہ جملہ جیسے برسوں کے بعد اس کے دل سے نکلا تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکے کے بارے میں اس طرح سوچا بھی نہیں تھا، مگر آج وہ خود اعتراف کر رہا تھا۔ بانو بیگم کی آنکھوں میں حیرت جھلکی۔ رومان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ نرم مگر حیران لہجے میں بولی۔ رومان نے گہرا سانس لیا۔ امی، زندگی میں پہلی بار کوئی لڑکی مجھے اچھی لگی ہے، اور وہ لڑکی میشا ہے۔ اس میں ایک ایسی معصومیت ہے، ایک ایسا دکھ ہے جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ وہ خود کو کمزور سمجھتی ہے مگر وہ اندر سے بہت مضبوط ہے۔ وہ طلاق کے خوف میں جی رہی ہے، وہ بندھی ہوئی ہے ایسے رشتے سے جس میں اس کے لیے عزت محبت کچھ نہیں رکھا۔ وہ رک گیا مگر آنکھوں میں صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اس کے دل میں میشا کے لیے کتنی گہرائی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ امی، آپ اسے سمجھائیں کہ وہ طلاق لے لے۔ آپ اس کا شوہر کون ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا ایڈریس کیا ہے، یہ سب پوچھیں۔ کم از کم ہمیں معلوم تو ہو کہ وہ کس شخص سے ڈر کے بھاگی ہے۔ بانو بیگم نے گہری نظر سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ اس کے لہجے میں پہلی بار ایک مرد کی سچی چاہت تھی، ایک ایسا جذبہ جو ماں محسوس کیے بغیر نہ رہ سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے بولی، بیٹا، ایسی باتیں بہت سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے۔ میشا بہت ہی زخمی ہے، بہت ہی نازک حالت میں ہے۔ رومان نے فوراً کہا، امی، میں اسے تکلیف نہیں دوں گا، نہ اس پر کوئی دباؤ ڈالوں گا۔ بس آپ اس سے پوچھئے کہ اس کا شوہر کون ہے، کہاں ہے، اور اگر وہ چاہے تو طلاق لے لے تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ بانو بیگم نے آہستہ سے سر ہلایا جیسے وہ بیٹے کے دل کے طوفان کو سمجھ گئی ہو۔ رومان نے بے بسی سے ہاتھوں کی انگلیاں سختی سے بھینچ لی۔ امی، میں اسے کھونا نہیں چاہتا، اس لیے آپ اسے ضرور بات کریں۔ یہ کہہ کر وہ چپ ہو گیا، مگر اس کی آنکھوں میں میشا کے لیے وہ خواہش جل رہی تھی جو اب بجھنے والی نہیں تھی۔ بانو بیگم نے خاموشی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا اور وہ جان گئی کہ اب کہانی کا رخ بدلنے والا ہے۔ اگلے ہی دن بانو بیگم نے سوچ سمجھ کر میشا سے بات کرنے کا فیصلہ کیا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لڑکی کسی دباؤ میں آ کر کچھ کہے، اس لیے انہوں نے ایک نرم سا بہانہ بنایا۔ دوپہر کا وقت تھا، گھر میں ہلکی سی خاموشی تھی، دھوپ لان میں سنہری ہو رہی تھی اور میشا کچن میں چائے بنانے میں مدد کر رہی تھی۔ بانو بیگم آرام سے اس کے پاس آئی اور دھیرے سے بولی، بیٹا ذرا میرے ساتھ بیٹھو، مجھے تم سے ایک بات پوچھنی ہے۔ میشا چونکی مگر ادب سے ان کے ساتھ چلتی ہوئی کمرے میں آ گئی۔ وہ ہمیشہ بانو بیگم سے باتیں کرتے ہوئے ایک عجیب سا اعتماد محسوس کرتی تھی، جیسے یہ عورت اس کی ماں سے کم نہیں۔ بانو بیگم نے اسے سامنے بٹھایا، اس کے ہاتھ پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور کہا، میشا بیٹا، ایک بات بتاؤ، تمہارے شوہر کا نام کیا تھا؟ وہ تمہیں طلاق کیوں دینا چاہتا تھا، وہ بھی شادی کی پہلی صبح؟ آخر ایسی کیا بات تھی جس نے تمہیں اتنا مجبور کر دیا کہ تم اپنا گھر چھوڑ کے بھاگ نکلی؟ میشا کے بدن میں ایک لرزش پیدا ہوئی، اس کی نگاہیں جلدی سے زمین کی طرف جھک گئیں، دل کی دھڑکن بڑھنے لگی، جیسے وہ برسوں سے دبے ہوئے راز دوبارہ زندہ ہو رہے ہو۔ بانو بیگم نے نرمی سے کہا، بیٹا ڈرو نہیں، تم اکیلی نہیں ہو، میں صرف سمجھنا چاہتی ہوں کہ تم پر کیا گزری۔ میشا نے لب کاٹے، گہری سانس لی اور آہستہ آہستہ ماضی کا پردہ اٹھانے لگی۔
امی، میرے شوہر کا نام غازان ملک ہے۔ وہ نام لیتے ہی جیسے سارا ہوا کا رخ بدل گیا ہو۔ میشا کے چہرے کی رنگت ہلکی پڑ گئی، مگر اس نے ہمت کر کے بات آگے بڑھائی۔ اس کی ماں نعیمہ بیگم کبھی ہمارے خاندان کا حصہ تھی، میری پیدائش سے بھی بہت پہلے کی بات ہے۔ نعیمہ بیگم کی شادی میرے چچا سے ہوئی تھی، لیکن کچھ عرصے بعد میرے چچا نے انہیں طلاق دے دی۔ وہ کسی اور سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ ان کی یہ غلطی نہ صرف نعیمہ بیگم بلکہ پورے خاندان کے لیے بہت ہی بڑی توہین سمجھی گئی۔ طلاق کے بعد نعیمہ بیگم کا دل ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کے گھر واپس چلی گئی۔ اس بات نے دونوں خاندانوں کے درمیان ایسی درار ڈالی جو 20 سال تک ختم نہ ہو سکی۔ ان 20 سالوں میں دونوں خاندانوں کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہوئی، کوئی آنا جانا نہیں، بلکہ ایک دوسرے کا نام لینا بھی گوارا نہیں کیا جاتا تھا۔ میشا نے آہستہ سے آنکھیں پونچھی اور بات جاری رکھی۔ لیکن 20 سال بعد اچانک نعیمہ بیگم خود ہمارے گھر آ گئی۔ ہمارے لیے تو یہ صدمے کی بات تھی، مگر انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی۔ امی اور ابو پہلے تو حیران ہوئے، لیکن ہمارے حالات بھی اب پہلے جیسے نہ رہے تھے۔ غربت آہستہ آہستہ ہمارے گھر میں گھر کر چکی تھی۔ نعیمہ بیگم نے اسی وقت میرا رشتہ غازان کے لیے مانگ لیا۔ وہ اتنی عزت سے آئیں، اتنی نرمی سے بات کی کہ میرے ماں باپ کو لگا شاید پرانا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، شاید وہ ہمیں دوبارہ اپنانا چاہتی ہے، شاید وہ ہمیں معاف کر چکی ہے۔ میری ماں نے انہیں گلے لگا لیا، ابا نے بھی خوشی کا اظہار کیا اور میرا رشتہ طے ہو گیا۔ لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ نعیمہ بیگم اور ان کے بیٹے کے دل میں وہی 20 سال پرانی آگ اب بھی جل رہی ہے۔ میشا کی آواز بھر گئی، لیکن وہ رکی نہیں۔ امی، وہ لوگ میرے ماں باپ کی غربت سے فائدہ اٹھا رہے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ میں ان کے گھر دلہن بن کر جاؤں، مگر بیوی بننے کے لیے نہیں، بدلہ بننے کے لیے۔ اس کی آنکھوں میں 2 آنسو خاموشی سے بہہ نکلے۔ انہوں نے سوچا ہوگا کہ وہ مجھے طلاق دے کر اپنی ماں کی تسلیل کا بدلہ پورا کر لیں گے۔ شادی کے پہلے دن تک سب محبت جتاتے رہے، لگا جیسے واقعی سب ٹھیک ہو چکا ہے۔ لیکن جیسے ہی میں ان کے گھر پہنچی، ان کے رویے بدل گئے، نفرت، تحقیر، سب کچھ۔ اور شادی کی پہلی صبح غازان ملک مجھے طلاق دینے والا تھا۔ میں نے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر سب سنا تھا۔ وہ اپنی ماں سے کہہ رہا تھا کہ 20 سال پہلے آپ کو طلاق ملی تھی اور آج میں اس کی بھتیجی کو طلاق دے کر آپ کی روح کو سکون دوں گا۔ میشا کی آواز اتنی دھیمی ہو گئی جیسے کوئی سرد ہوا اس کے سانسوں کو روک رہی ہو۔ امی، اسی خوف سے، اسی بدنامی کے ڈر سے میں وہاں سے بھاگ آئی۔ اگر وہ مجھے طلاق دے دیتے تو میرا دامن ہمیشہ کے لیے داغدار ہو جاتا۔ میں اپنے ماں باپ کے گھر بھی نہ جا سکتی تھی، کیونکہ لوگ ان کا جینا حرام کر دیتے۔ یہ کہہ کر میشا نے سر جھکا لیا، جیسے اس کا پورا وجود تھک گیا ہو۔ بانو بیگم کی آنکھوں میں ہمدردی کی نمی تیرنے لگی۔ انہوں نے میشا کے ہاتھ مضبوطی سے تھام لیے۔ بیٹا، تم پر بہت ہی ظلم ہوا ہے، مگر اب تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ میشا نے بے بس آنکھوں سے انہیں دیکھا اور برسوں بعد پہلی بار اسے لگا کہ اس کی محبت سنی گئی ہے، اس کے درد کو سمجھا گیا ہے۔ یہ لمحہ کہانی کی ایک نئی موڑ کی نئی شروعات تھی۔ جب میشا نے اپنا پورا ماضی کھول کر بانو بیگم کے سامنے رکھ دیا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا درد اتر آیا تھا کہ اس نازک سی لڑکی کو صرف ایک پرانی دشمنی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ وہ دیر تک سوچتی رہی کہ اب انہیں کیا کرنا چاہیے۔ اسی شام رومان شاہ گھر آیا تو ماں نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور پوری سنجیدگی سے کہا، رومان، مجھے سب پتہ چل گیا ہے۔ یہ لڑکی میشا دراصل غازان ملک کی بیوی ہے۔ رومان کے قدم جیسے وہیں جم گئے، اس کے چہرے پر بے یقینی دوڑ گئی۔ وہ آہستہ سے بولا، امی، غازان ملک وہ میرا دوست ہے۔ اس کی آواز میں حیرت اور جھٹکے کا عجیب سا ملاپ تھا۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، جیسے اس کے پیروں نے سہارا چھوڑ دیا ہو۔ امی، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ وہی لڑکی ہے میشا، اس کی بیوی۔ اس کے دل میں جو چاہت چند دنوں میں پروان چڑھی تھی، وہ لمحے بھر میں جیسے مان پڑ گئی۔ وہ ماں کی طرف دیکھ کر مضبوط لہجے میں بولا، امی، اب میں اس لڑکی کے بارے میں کبھی ایسا نہیں سوچوں گا۔ وہ میری نہیں، وہ میری دوست کی امانت ہے۔ میں اسے کیسے چاہ سکتا ہوں؟ اب ہمیں اس کا اور بھی زیادہ خیال رکھنا ہوگا، اسے کوئی دکھ نہ پہنچے، کوئی دکھ نہ ملے۔ بانو بیگم نے بیٹے کی بات پر سر ہلایا اور دونوں نے فیصلہ کیا کہ میشا کو اب صرف محفوظ رکھنا ہے اور کوئی تکلیف اس تک نہیں پہنچنے دینی۔ وقت گزرتا گیا، 2 مہینے خاموشی سے گزر گئے۔ اسی دوران رومان اور بانو بیگم نے کبھی میشا کو یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ ان پر بوجھ ہے۔
وہ اسے بہن اور بیٹی کی طرح رکھتے، اس کا ہر کام خیال سے کرتے۔ میشا نے بھی تھوڑا سا کھلنا شروع کر دیا تھا، لیکن دل کا بوجھ ابھی تک باقی تھا۔ ایک دن اچانک بانو بیگم نے دیکھا کہ میشا کے چہرے پر پیلا پن آ گیا ہے۔ وہ صبح سے کچھ کھا نہیں پا رہی تھی، بار بار چکر آ رہے تھے اور کمر کے درد کی شکایت کر رہی تھی۔ بانو بیگم فوراً پریشان ہوئی۔ وہ اسے اپنے کمرے میں لے گئی اور نرم لہجے میں بولی، بیٹا مجھے سچ سچ بتاؤ، کہیں کہیں تمہارا اور غزان کا کوئی رشتہ، یعنی کوئی تعلق قائم ہوا تھا؟ میشا نے جیسے کسی نے اس کے زخم پر ہاتھ رکھا ہو، اس نے دونوں ہاتھ منہ پہ رکھ لیے اور آنسوں سے بھیگی آواز میں روتے ہوئے کہا، ہاں امی، اس نے پہلی ہی رات مجھ سے تعلق بنایا تھا۔ میں نے کبھی اس کے قریب جانے کی خواہش نہیں کی تھی، مگر وہ تو اپنا حق سمجھ کے قریب آیا تھا۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آواز ٹوٹ گئی اور وہ دو ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ بانو بیگم نے اسے تھام لیا اور فکر مند لہجے میں بولی، بیٹا مجھے لگتا ہے کہ تم حاملہ ہو چکی ہو۔ میشا کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے سانس لینا بھی بھول گئی۔ اس کا پورا وجود لرز گیا۔ نہیں امی، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سوچ کر ہی وہ اور زیادہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں ماں کیسے بن سکتی ہوں؟ میرا شوہر، وہ تو مجھے طلاق دینے والا تھا، وہ تو مجھے قبول ہی نہیں کرتا تھا۔ اب میں کہاں جاؤں گی؟ میں کیا کروں گی؟ وہ بانو بیگم کے سینے سے لگ کر بے تحاشا روتی رہی اور بانو بیگم صرف اسے تھامے بیٹھی رہی۔ دل میں ایک ہی سوال جاگ چکا تھا، اب اس کی زندگی کا راستہ کون بدل سکے گا اور آنے والا وقت کیا لائے گا؟ ڈاکٹر کے پاس جا کر تصدیق ہو گئی تھی کہ وہ حاملہ ہے اور یہ خبر اس پر بجلی بن کے گری تھی۔ اب وہ بہت زیادہ خاموش رہتی۔ میشا حمل کے دوران دن بدن زیادہ اداس اور افسردہ رہنے لگی تھی۔ ہر لمحے دل میں ایک بوجھ سا محسوس ہوتا، راتوں کو نیند کم آتی اور دن میں دل تھک کر بیٹھ جاتا۔ وہ اکثر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو کر باہر کے مناظر دیکھتی، پرندوں کی چہچہاہٹ سنتی، مگر دل کے اندر ایک خالی پن محسوس کرتی۔ 2 سال پہلے کی وہ رات، غزان کے رویے اور طلاق کے ڈر نے اسے اتنا زخمی کر دیا تھا کہ اب بھی وہ یادیں اسے ستاتی رہتی تھی۔ بانو بیگم اور رومان چا نے ہمیشہ اس کا خیال رکھا، اسے تسلی دی اور گھر میں اسے ایک محفوظ اور محبت بھرا ماحول دیا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے، میشا کا حمل بڑھتا گیا اور ایک دن وہ لمحہ آیا جب میشا نے اپنے بچے کو جنم دیا۔ وہ کمرے میں لیٹی ہلکی روشنی میں بچے کی پہلی چیخیں سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون اور خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ بچے کی چھوٹی چھوٹی انگلیوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ زندگی میں اتنی معصوم خوشی بھی ہو سکتی ہے۔ بانو بیگم اور رومان چا دونوں بچے کی خوشی میں شامل ہوئے، اسے گود میں لے کر ہنسنے لگے، مگر میشا کی آنکھوں میں اب بھی آنسو تھے۔ یہ آنسو درد کے نہیں بلکہ خوشی اور خوف کے ملاپ کے تھے۔ وہ سوچ رہے تھے کہ اب اس کا بچہ اس کے ساتھ ہے، اس کی محبت اور حفاظت میں پروان چڑھے گا، مگر پھر بھی دل کے کسی کونے میں وہ غزان ملک کی یاد اور طلاق کے خوف سے آزاد نہیں ہو سکتی تھی۔ یہ بچہ 2 سال میں بڑا ہوا، صحت مند اور خوبصورت، اس کے چہرے پر معصومیت اور پیار بھری مسکان تھی اور اس کی ہر حرکت میں میشا کا درد اور محبت جھلکی تھی۔ میشا روزانہ اس بچے کو گود میں اٹھا کر محبت سے اس کی پرورش کرتی، اسے ہر خوشی ہر فکر میں شامل کرتی۔ اس دوران نہ اس کے ماں باپ کو پتہ تھا کہ وہ کہاں ہے اور نہ ہی غزان ملک کو۔ یہ راز صرف بانو بیگم اور رومان شاہ کے ساتھ محفوظ تھا۔ میشا کے لیے یہ گھر اب سکون اور حفاظت کا مقام بن چکا تھا، لیکن دل کے اندر وہ خوف اور اداسی کبھی کم نہ ہوئی تھی، کیونکہ اس کے لیے بچہ خوشی کا سبب تھا اور یادیں درد کا۔ پھر وقت کا پہیہ تیزی سے گھوما تھا جب اچانک ایک دن رومان شاہ کے گھر غازان ملک آ پہنچے۔ وہ معمولی ملاقات کے لیے آئے تھے، مگر جیسے ہی ان کی نظر بچے پہ پڑی جو 2 سال کا معصوم اور خوبصورت تھا، وہ اچانک رک گئے۔ بچہ اپنی چھوٹی چھوٹی انگلیوں سے کھیل رہا تھا اور چہرے پر معصوم مسکان لیے کھڑا تھا۔ اس کی ہر حرکت میں ایک الگ ہی دلکشی تھی۔ غزان کے دل میں ایک عجیب سا احساس ابھرا تھا۔ وہ بچے کے قریب جا کر اسے دیکھنے لگا۔ انہوں نے رومان شاہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ بچہ کس کا ہے؟ رومان نے سنجیدگی سے جواب دیا، غزان، یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ غزان پہلے تو ہنس پڑا اور کہا، تم مذاق کر رہے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ رومان نے بھی ہنسی چھپائی، مگر اس کی آواز میں سنجیدگی تھی۔ وہ آہستہ اور پر اعتماد لہجے میں بولا، نہیں غزان، میں مذاق نہیں کر رہا، یہ بچہ تمہارا ہی ہے۔
کیونکہ میشا بھابھی پچھلے 2 سالوں سے اسی گھر میں ہے اور تمہارا بچہ بھی انہی کے ساتھ ہے۔ یہ سن کر غزان کی آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ اس کے لیے یہ حقیقت ناقابل یقین تھی۔ وہ جیسے رک گئے، دماغ میں ہر لمحہ تیزی سے گھوم رہا تھا۔ انہوں نے بچے کو اپنی گود میں اٹھانے کی کوشش کی، مگر اسی لمحے میشا بھی وہاں آ پہنچی۔ میشا کا چہرہ جو عام طور پر نرمی اور خوف کا ملا جلا اظہار رکھتا تھا، اس وقت مکمل طور پر چونک گیا۔ آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا اور بچے کو دیکھ کر اس کی سانسیں تھم گئی تھی۔ وہ جیسے یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ غزان واقعی یہاں ہے اور وہ اپنے بیٹے کے قریب کھڑے ہیں۔ اس لمحے کی خاموشی میں سب کی سانسیں رک گئی تھیں اور وقت جیسے تھم سا گیا تھا، کیونکہ اب سب کے سامنے ایک ایسی حقیقت کھل چکی تھی جس نے زندگی کے تمام راز ایک دم ہی آشکار کر دیے تھے۔ غزان نے بچے کو اپنی گود میں اٹھا کر ہلکا سا پیار دیا اور پھر آہستہ آہستہ میشا کی طرف دیکھتے ہوئے اس کا نام پکارا، میشا۔ مگر میشا رک گئی، نہ اس نے قدم بڑھائے نہ سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں خوف، دکھ اور مستقل اکیلے رہنے کی ٹھان لی ہوئی عزم چھلک رہا تھا۔ غزان کے دل میں گھبراہٹ پیدا ہوئی۔ اس نے دوبارہ کہا، میشا پلیز سنو مجھے۔ لیکن میشا خاموش رہی، جیسے کسی نے اس کے جذبات پر تالا لگا دیا ہو۔ رومان شاہ خاموشی سے اٹھ کر باہر چلا گیا تاکہ دونوں کے درمیان موجود اس عجیب کشمکش کو مزید بڑھنے نہ دے۔ اس کمرے سے باہر نکلتے ہی غزان نے بچے کو گود میں تھام کر میشا کے سامنے آ کر آجزی سے کہا، میشا مجھے معاف کر دو، میں بہت ہی بڑی غلطی کر رہا تھا تمہیں طلاق دے کر۔ مجھے یقین نہیں آ رہا کہ یہ بچہ ہمارا ہے، پلیز اس بچے کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ میشا نے غزان کی طرف سر اٹھایا، آنکھوں میں وہی درد اور غصے کا امتزاج، اور اسے دیکھ کر پوری دنیا جیسے رک گئی۔ اس کی آواز ہلکی مگر پر اثر تھی، آنکھوں میں شعلے سے جھلک رہے تھے۔ پہلے تم مجھے طلاق دینے والے تھے، اس نے آہستہ سے کہا، اب میں تمہیں کہتی ہوں کہ تم مجھے طلاق دو۔ میں تم سے آزادی چاہتی ہوں، میں اپنے بچے کو اکیلے پال سکتی ہوں اور یہ میرا حق ہے۔ یہ الفاظ غزان کے دل کو چھو گئے اور اس کی روح پر ایک عجیب سا صدمہ آیا۔ وہ خاموش کھڑا رہا، بچے کو گود میں تھامے۔ اسی لمحے اس نے پہلی بار محسوس کیا اور اس کے اعمال نے کس قدر نقصان پہنچایا۔ میشا کی ہمت اور خود مختاری نے اسے حیران کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے خود پر قابو نہ پا سکا۔ ایک طرف غزان کا احساس پشیمانی اور محبت، دوسری طرف میشا کی مضبوطی اور بچہ پالنے کی عزم۔ غزان اس کی منتوں پر اتر آیا تھا، خدا کے لیے میشا میرے ساتھ چلو، لیکن اس کے چہرے پر سرد مہری تھی۔ خاموشی سے بچے کو لے کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ وہ ٹوٹا بکھرا سا زمین پہ بیٹھا رہ گیا۔ اگلے دن پھر غزان ملک میشا کے پاس آ پہنچا، اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر منتیں کرنے لگا۔ آنکھوں میں خوف، پشیمانی اور محبت کے ملا جلے جذبات تھے۔ اب تو وہ ہر روز ہی آنے لگا، اس کی منتیں کرنے لگا، وہ بار بار اس سے معافی مانگتا۔ میشا نے ابتدا میں اس کی باتوں پر توجہ نہ دی، مگر دل کے اندر اب بھی کچھ نرم سا گوشہ بچا ہوا تھا۔ تبھی نعیمہ بیگم نے اسے آہستہ سے کہا، بیٹا تم نے کتنے سالوں تک صبر کیا، جبر سہتے رہے، اکیلے بچے کو پالنے کی ذمہ داری اٹھائی، طلاق بھی نہ لینا چاہتی تھی۔ اب دل بڑا کرو اس بچے کی خاطر، غزان ملک سے دوبارہ رشتہ جوڑ لو۔ اب سچ میں وہ تم سے اور تمہارے بچے سے بہت ہی محبت کرتا ہے، تمہارا اور تمہارے بچے کا بہت ہی خیال رکھے گا۔ ایک باپ ہی ہوتا ہے جو اپنے بچے کا اصل سہارا ہوتا ہے۔ تم بھی تو کبھی اسے طلاق لینے کا سوچ بھی نہیں رہی تھی، اسی لیے اب تمہیں اسے اپنانا ہی ہوگا۔ میشا نے لمبا سانس لیا، دل کے ہر گوشے میں موجود خوف اور غصے کو پرکھا، پھر بانو بیگم کی باتوں پر غور کیا۔ آہستہ آہستہ اس کے چہرے پر نرمائش آ گئی، آنکھوں میں اشک بھر آئے، اور اس نے دل کی سنجیدگی سوچ کے بعد فیصلہ کیا کہ اب وہ کاغان کو معاف کرے گی۔ میشا نے کاغان کی طرف قدم بڑھائے، اسے سینے سے لگا لیا اور سر جھکاتے ہوئے کہا، میں کہیں نہ کہیں آپ سے محبت کرنے لگی تھی، کسی اور مرد کا تصور بھی میرے دل میں نہیں آتا تھا۔ میں تمہیں معاف کر رہی ہوں اور اب تمہارا اور بچے کا حصہ بننا قبول کرتی ہوں۔ یہ سن کر غزان ملک اپنے جذبات پہ قابو نہ رکھ سکا۔ وہ جھک کر میشا کے سامنے ہاتھ جوڑ گیا اور آہستہ آہستہ بولا، میشا مجھے معاف کر دو، میں بہت ہی بڑی غلطی کر رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہے کہ تم اور تمہارا بچہ میری سب سے بڑی زندگی ہے، میں تمہیں اور اپنے بچے کو کبھی دکھ نہیں دوں گا۔ اسی لمحے دونوں کی آنکھوں میں آنسو اور خوشی کے ملے جلے جذبات تھے۔ گھر میں روشنی اور سکون کا احساس چھا گیا اور میشا کے دل نے پہلی بار 2 سال بعد
واقعی محسوس کیا کہ اب وہ محفوظ ہے۔ اس کے پاس محبت، احترام اور حفاظت ہے۔ اب نہ صرف بچہ بلکہ میشا بھی اپنی زندگی کے نئے سفر کے لیے تیار تھی، اور غزان ملک بھی اپنی محبت اور اپنی ذمہ داری کے ساتھ اسے کبھی تنہا نہ چھوڑنے کا وعدہ کر چکا تھا۔